الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم اور قابل قدر بزرگان دین، دین اسلام یہ دین فطرت ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ بہت آسان ہے. لہذا جو شخص اس دین پر عمل کرنا چاہے اور وہ فطرت سلیمہ رکھتا ہو تو اس کے لیے شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. شریعت پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالی بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور تنگی اور پریشانی کا ارادہ نہیں رکھتے. تو چونکہ اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ اور آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کے چوائس کا اختیار دیا جاتا، منتخب کرنے کو کہا جاتا، تو جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرمایا کرتے تھے. جو کام آسان ہوتا آپ اسی کو اختیار فرماتے تھے. تو قرآن کریم کی ان آیات سے اور احادیث سے ہمیں مزاج شریعت کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت کی منشا بندوں سے کیا ہے اس چیز کو سمجھنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا او كما قال. لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو، اور آپس میں ایک دوسروں کو بشارتیں دو، نفرتیں پیدا نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں آپ کی منشا کیا ہے، بندے کا مزاج کیسا ہونا چاہیے. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. ویعطی علی الرفق، اور نرمی پر وہ رحمتیں نازل کرتے ہیں جو سختی پر نازل نہیں فرماتے. اب سوال یہ ہے کہ نرمی کس کو کہتے ہیں، رفق کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں
نرمی کہتے ہیں لین الجانب ولطافت الفعل والاخذ بالاسهل، انسان اپنے کندھوں کو جھکا دے، عاجزی کو اختیار کر لے، کوئی کام کرے تو اس کے اندر لطافت ہو، نرمی ہو، اور اگر معاملات کرے تو جو آسان ہو اس کو اختیار کرے. اس کا نام رفق ہے اور اسی کو نرمی کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ان کی استعداد سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. اتنا ہی مکلف اللہ رب العزت نے بندوں کو بنایا ہے جتنی احکامات کو بوجھ کو اٹھانے کی بندہ طاقت رکھتا ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. کیوں؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت بندوں کو پریشان کرنے کا ارادہ رکھتے ہی نہیں ہے کہ میرے بندے مشقتیں اٹھائیں. اللہ رب العزت کوئی حکم ایسا دے یا کسی کام کو کہیں جس میں بندے کا نقصان ہو، فائدہ نہ ہو، یہ اللہ ارادہ نہیں رکھتے. اللہ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں بندوں کے ساتھ. بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سختی والا، بات بات پر سختی، کسی کو سخت جواب دے دیا، گویا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ باہر دوستوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں تو مزاج میں گرمی تیزی پن آ جاتا ہے. یہ جو تیزی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیوں؟ شیطان جو ہے یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ حرارت اور وہ تیزی انسان کے اندر آ جایا کرتی ہے. اللہ رب العزت تو چاہتے یہ ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کرے، اور یہاں مزاج میں تیزی و شدت آ گئی، حرارت آ گئی، تو یہ شیطان کا اثر آ گیا. اگر مزاج سمجھ میں آ جائے تو پھر زندگی کا گزارنا بہت آسان ہو جایا کرتا ہے. بندہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، تو پھر اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، پھر وہ اپنے دل کے اندر نرمی کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تعالی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم اپنے اخلاق کو اللہ رب العزت کے اخلاق کے ساتھ مزین کرو، جیسے اللہ کے اخلاق ہیں، بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں. اس دنیا کے اندر اگر بندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو کل قیامت میں ان کے ساتھ وہاں بھی نرمی کا معاملہ کیا جائے گا. اب ان تمام باتوں کے بعد اگر ہم شریعت کے مزاج کو دیکھیں اور سمجھیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی، بہت آسانی. ہم ایک دوسرے کے لیے تنگی اور پریشانیاں لاتے ہیں، لیکن شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. شریعت نے ایمان والوں کے لیے، لوگوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی. مثال، نماز کہاں فرض ہوئی؟ معراج کے سفر پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نماز کا تحفہ ملا. کتنی نمازیں ملی؟ 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ میری امت سے نہ پڑھی گئی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اللہ رب العزت سے عرض کیا، 5 کم کر دی. پھر گئے، پھر 5 کم کر دی، بالآخر 5 رہ گئی. 5 نمازیں رہنے کے بعد پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے حبیب آپ کی امت نمازیں تو 5 ادا کریں گی لیکن ثواب 50 کا دیا جائے گا. ہو گئی نرمی. اللہ چاہتے ہیں بندے کے ساتھ نرمی. نمازیں تو 5 ادا کریں گی لیکن ثواب 50 کا دیا جائے گا. پھر اسی طریقے سے پہلی جو امتیں تھیں
تو ان امتوں کی جو عبادت خانے تھے، جیسے ہماری یہ مساجد ہوتی، تو وہ صرف اللہ کی عبادت اپنی ان عبادت خانوں میں ہی جا کر کے کر سکتی تھی وہ امت، وہ لوگ، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے یہ آسانیاں پیدا کر دی، میری امت کے لیے ساری زمین کو مصلی بنا دیا، ساری زمین کو، جہاں چاہیں آپ اس کی عبادت کر لو، بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو۔ یہ شرطیں ہیں، جگہ پاک ہونی چاہیے، جہاں چاہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں، جنگل میں، کہیں بھی۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ پہلی امتوں میں اگر کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے تھے تو ان کپڑوں کو کاٹنا ضروری ہوتا تھا، اس کے بغیر پاک نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کو طہور بنا دیا، پاک کرنے والا۔ کپڑے پر ناپاکی لگی، ہم نے پانی کا استعمال کیا، دھو دیا، کپڑا بھی پاک ہو گیا، آسانیاں ہو گئی، ورنہ کپڑا کاٹنا پڑتا۔ اگر پانی ہے تو آپ وضو کر لو، اور اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، آسانیاں ہو گئی۔ آپ اپنے مقام پر ہیں، مقیم ہیں، آپ نماز پوری ادا کریں گے، لیکن اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے، سفر شرعی، مسافر ہیں، آپ کو کنسیشن دے دیا گیا، اس میں آسانیاں کر دی، 4 رکعت والی 2 رکعت کر دی گئی، آسانیاں کر دو۔ شریعت نے آسانیاں پیدا کی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کیا کہا گیا؟ نماز کو کھڑے ہو کر کے پڑھو، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر کے پڑھ لو، ضروری تو نہیں ہے اگر آپ سے نہیں کھڑا ہوا جا رہا بیٹھ کر کے پڑھ لو، اور اگر آپ بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر کے پڑھ لو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، اور شریعت میں ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائی۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تنگی کا معاملہ نہیں فرمانا چاہتا، اس لیے آسانیاں فرمائی۔ یہ تو نماز کا معاملہ ہو گیا۔ اب زکوٰۃ کو دیکھو ذرا۔ زکوٰۃ سب مالدار پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ سب مالدار پر فرض نہیں ہے، بلکہ صرف اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب ایک شخص ہے، مال والا ہے، لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی ایک جو مقدار ہے خاص، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یہ اتنی رقم، یہ ایک خاص مقدار ہے، جس شخص کے پاس یہ ہوگی تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی، وہ بھی کم، جبکہ اس کے اوپر 1 سال مکمل گزر جائے۔ اگر سال نہیں گزرا تو تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے نہیں آسانی۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ شرط نہ لگاتا نصاب کی، بلکہ جس کے پاس مال ہوتا زکوٰۃ دو گی، اور سال کی بھی شرط نہ لگتی، جس کے پاس 1 مہینہ گزر گیا مال کو زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا پھر اور کتنی آسانی فرمائی، 2.5% حصہ دینا، بس 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ اگر اللہ چاہتا تو 25% یا 50% بھی متعین کر سکتا تھا۔ آج ہم سے 2.5 روپے نہیں نکالے جا رہا ہے تو 25 روپے اور 50 روپے نکالنے کی کتنی پریشانی کی بات ہو جاتی، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ اور یہاں بھی دیکھو اللہ نے اپنی مخلوق کا خیال رکھا کہ میرے وہ بندے جو کمزور ہیں، جو مستحق ہیں، یہ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ کا 2.5% ان لوگوں کی مدد میں خرچ کریں۔ 100 روپے میں سے 2.5 چلے گئے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم نے جب یہ 2.5 روپے خرچ کر دیے تو بچے جو 97.5 روپے، یہ میں تمہیں تمہاری تنخواہ دے رہا ہوں، یہ رکھ لو۔ پھر اس کے بعد ایک شخص کے پاس مکان ہے، بنگلہ ہے کروڑوں کا، لیکن اس کے پاس وہ رہائشی ہے، اس میں رہ رہا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، وہ ضرورت کی چیز ہے اس کی۔ اسی طریقے سے گاڑی ہے، کروڑوں کی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ اس کی ضرورت کی چیز ہے۔ تو اللہ نے یہاں بھی بندے کے ساتھ آسانیاں فرمائی۔ اب روزے پہ آ جاؤ۔ سال میں اللہ رب العزت نے 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے
فرض کیے. کب؟ صبح سے لے کر کے شام تک. اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک. رات کے آنے سے پہلے پہلے تم روزے کو ختم کر دو، افطار کر لو. اگر اللہ چاہتا تو رات کی بھی قید لگا دیتا کہ پورے مہینے دن اور رات کے روزے رکھنے کتنی پریشانی ہو جاتی جی. لیکن نہیں، جو صبح سے شام تک کا وقت ہے اس میں تمہیں رکنا ہے، کھانے پینے سے، بیوی سے ملاقات سے. یہ تو ایک ہو گئی موٹی بات ہے. اب اس میں تفصیل ہے. میری آنکھ ناجائز نہ دیکھے، یہ آنکھ کا روزہ. میرے کان غلط بات نہ سنے، یہ کان کا روزہ. میری زبان سے غلط بات نہ نکلے، یہ زبان کا روزہ. میں ان ہاتھوں سے غلط نہ پکڑوں، میرے ہاتھ کا روزہ. پاؤں سے غلط جگہ نہ جاؤں، یہ میرے پاؤں. پورے بدن کا روزہ ہو جاتا ہے اگر تفصیل میں آپ جائیں گے. پھر آگے کیا ہے؟ 30 دن کے روزے فرض کیے. اللہ 2 مہینے کے کر دیتا، 3 مہینے کے کر دیتا، 6 مہینے کے کر دیتا، لیکن نہیں، 30 دن کے کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30 دن تو یہ ہیں، اس کے علاوہ شوال کے 6 دن اور جو سنت ہیں، ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 36. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے روزے تو رکھے 36، لیکن اللہ رب العزت ثواب عطا کرے گا 360 دن کے وقت. پورے سال کا ثواب تم کو دیا جائے گا. ہے نہیں آسانی؟ پھر اس کے بعد بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. روزے تو فرض ہیں، لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، نہیں رکھ سکتا، یہ سفر پر جانا چاہ رہا ہے اور سفر میں مشقت پریشانی آ جاتی، تو فعدۃ من ایام اخر، نہ رکھے، بعد میں اس کو رکھ لو، دوسرے دنوں میں رکھ لو، جب سفر سے واپس آ جاؤ جب رکھو. بیماری تھی، بیماری سے ٹھیک ہو جاؤ گے جب رکھ لو. ایسا نہیں ہے کہ ابھی رکھنے ہیں. اور ہم کیا کرتے جب معاملات کرتے، مجھے ابھی چاہیے، آج ہی ملاقات کرنی ہے آپ کو مجھ سے. اچھا نہیں ہوگا، یہ ہمارے معاملات ہوتے. اور اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تو وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ میرے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. حج ہے، حج مالدار پر، جس کے پاس وہاں جانے کا سامان ہو، اس پر فرض ہے، سب پر فرض نہیں ہے. سال زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور یہ بھی جس کے پاس وہاں جانے کا سامان سفر ہو، زاد راہ ہو، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. رکن اعظم کیا ہے حج کا؟ رکن اعظم یہ ہے کہ ظہر کے بعد سے لے کر کے مغرب کے وقت کے درمیان جو وقت ہے، ظہر کے بعد سے مغرب سے پہلے کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت میں عرفات کے میدان میں وہاں جا کر کے پہنچنا، ٹھہرنا، یہ رکن اعظم ہے بس. اب اگر اللہ رب العزت قید لگا دیتے کہ وہاں جا کر کے 2 رکعت نفل اور پڑھ لی، اب 15-20 لاکھ کا مجمع ہوتا، بہت سے لوگ تو وضو کرنے میں رہ جاتے، وہ وقت ختم ہو جایا کرتا. بوڑھے تو بڑے پریشان ہو جایا کرتے، استنجے کی جگہ ادھر ہے، وضو خانہ ادھر ہے، تو بڑا میدان ہے وہ تو. لیکن نہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرماتا. اللہ نے فرمایا کہ جو بھی وہاں پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا، حج ادا ہو گیا اس کا. اسی طریقے سے آپ دوسرے احکام میں لے لو. پرانے زمانے میں شراب کا دور تھا اور بڑے عادی تھے وہ لوگ شراب کے. صحابہ نے سوال کیا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ ہمیں شراب اور جوئے کے تھوڑے احکام بتا دیجیے یا رسول اللہ. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت بتلا سکتا تھا کہ بالکل شراب حرام کر دی گئی، بریک لگ گئے، چھوڑ دو سب. ایسا نہیں کیا. کیوں؟ مخلوق پریشان ہو جاتی، کیونکہ وہ عادت بن چکی تھی ان کی. اگر فوراً بریک لگا دیا جاتا تو پریشانی میں آ جاتے. تو صرف اتنا بتایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، شراب کا پینا اور جوئے کا کھیلنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وقتی طور پر بظاہر لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. ومنافع للناس،
نفع کیا ہے؟ شراب پیتے ہیں تو وقتی لذت حاصل ہوتی پینے کے بعد، جو اس کو خمار چڑھتا شراب پینے والے کو. جوا کھیلتے ہیں تو بغیر کچھ کیے کرائے مال ہاتھ آ جاتا، بس یہ وقتی فائدہ ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا. یہ کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہے، بس اتنا بتا کر کے چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. ایمان والو، جب نماز کا وقت قریب ہو جایا کرے تب بھی تم نشہ نہ کیا کرو، شراب نہ پیا کرو. یہ دوسرا حکم آ گیا. تو اب جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ اب یہ شراب حرام ہونے والی ہے، لیکن ابھی حرام کا ٹھپا نہیں لگا، اس پر روک دیا گیا کہ پر نماز کے قریب جب نماز کا وقت ہو جائے مت پیو، اس کے علاوہ وقت میں پی لو. تو دھیرے دھیرے ان سے چھڑائی جا رہی ہے، اس عادت کو، اس لت کو چھڑایا جا رہا ہے. پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو حرام کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب کا پینا، جوے کا کھیلنا، بتوں کو پوجنا، اور اسی طریقے سے تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا. وہ تیروں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے. قرآن نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے جو کام تم کر رہے ہو یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، ان تمام برائیوں سے بچو. لعلکم تفلحون، تم بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ. تو ہمیں شریعت نے جو اپنا مزاج بتلایا اور شریعت نے جو سمجھایا وہ یہ سمجھایا اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، تو بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. مثال کے طور پہ نماز کے لیے سب بن رہی ہے، بیچ میں اگر خلا ہے، ایک شخص بیچ میں آ سکتا ہے تو جگہ کھول دو. نہیں آ سکتا تو نئے آدمی کو اس میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ان برابر والوں کو تکلیف نہ ہو. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. میں اب یہاں سے نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے جوتے چپل پہن لیے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا جلدی میں خیال نہیں رہتا اور دوسروں کے جوتوں کے اوپر پیر رکھ کر کے چلے جاتے. بڑا قیمتی جوتا تھا اس کا، اس چیز کا بھی ہم خیال نہیں کرتے. ہم نے اپنے چپل پہننے ہیں، جوتے پہننے ہیں، احتیاط سے پہنے، دوسرے کے جوتے چپل خراب نہ ہو. جس طریقے سے مجھے اپنا سامان عزیز ہے، پسند ہے، اسی طریقے سے دوسرے کو اس کا اپنا سامان پسند ہے. ہم اس چیز کا خیال رکھیں، یہی تو نرمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، پریشانی میں مت ڈالو لوگوں کو. ہم پریشانیوں میں ڈالتے ہیں. ہم استنجے میں گئے، بیت الخلا گئے، فارغ ہو گئے، 2 لوٹے پانی ڈال دو، آنے والے کو تکلیف نہ ہو، گندگی نہ ملے اسے. اسلام نے یہ سکھلایا ہے. آج ہم لوگوں نے اس سبق کو بھلا دیا، ہم لوگوں نے اس سبق کو بھلا دیا. بنی اسرائیل میں اس عورت نے، فاحشہ نے، کتے کے ساتھ معاملہ کیا تھا ہمدردی کا. اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. ایک اشرف المخلوقات جس کو خیر امت کا لقب دیا گیا، اگر ہم اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے تو اللہ رب العزت کیا ہمیں نوازے گا. پھر ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں لانے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.